الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فاقرؤوا ما تیسر من القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم میں سے جو تمہیں آسان لگے اس سے پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بے شک صبح کا قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے سننے کے لیے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کرنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، اور قرآن عظیم تلاوت کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن حکیم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور پھر حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جو اس دنیا میں اس پر عمل کیا کرتے تھے لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گی، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں یہ دونوں صورتیں تلاوت کرنے والا جو شخص ہوگا اس کے لیے شفاعت کی بابت جھگڑا کریں گی، یعنی اللہ سے یہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ اس شخص کو اے پروردگار عالم تو بخش دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کثیرا کثیرا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور عمدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے اس کو 2 اجر ملے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے۔ یہ بخاری و مسلم دونوں کی متفق حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے نارنگی جیسی ہے کہ اس کی بو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم نہیں پڑھتا اس کی مثال جو ہے وہ فرمایا اس کھجور جیسی ہے کہ اس کی بو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ نہ اس کی بو اچھی ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ بو اچھی ہے اور ذائقہ تلخ ہے۔ اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ اس کی بو تو ہے نہیں اور اس کا ذائقہ تلخ ہے۔ اسے بھی بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کے ذریعے بعض اقوام کو رفعتیں عطا فرماتا ہے اور بعض دوسری اقوام کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو بہت سارے پڑھتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور جو گمراہ ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔
تو قرآن حکیم پڑھنا اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور برکت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ قرآن حکیم کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بندے کا شفیع بن کے کھڑا ہوگا اور پروردگار سے شفاعت کا مطالبہ کرے گا، جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن یہ دونوں بندے کے شفیع بن کے کھڑے ہوں گے۔ رمضان کہے گا پروردگار اس نے میری خاطر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، کھانے پینے سے رکا رہا، اس نے میرا حق ادا کیا، لہذا تو اس کی شفاعت فرما۔ اور قرآن کہے گا پروردگار اس نے میری تلاوت کی ہے، میرے پڑھنے کا حق ادا کیا ہے، لہذا اے پروردگار اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دونوں کی شفاعت جو ہے اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو صاحبو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم ناول ڈائجسٹ اور انٹرنیٹ پر مختلف فحاشی کے نمونے دیکھتے رہتے ہیں اور بہت ساری برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے منشور زندگی دستور العمل قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، ہم اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اس میں غور و فکر کر کے دنیا و آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صراط مستقیم کا مطلع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔